ایران منگل سے اپنی سٹاک مارکیٹ دوبارہ کھول دے گا۔ ڈپٹی سپروائزر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آرگنائزیشن حامد یاری کہتے ہیں جنگ کے دوران سٹاک مارکیٹ بند کرنے کا مقصد شیئر ہولڈرز کے اثاثوں کا تحفظ تھا۔ مقصد جنگ کے دوران قیمتوں کے تعین کے لیے زیادہ شفاف حالات فراہم کرنا تھا۔ منگل سے کیپٹل مارکیٹ کے تمام شعبوں کی مکمل بحالی دیکھیں گے۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں تیز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اچانک تہران پہنچ گئے۔ ایرانی منصب اسکندر مومنی نے استقبال کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے تنازع کے حل کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا اور امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ ملاقات میں سرحدی تجارت اور اشیاء کے تبادلے کو آسان بنانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران نے ابنائے ہرمز میں بحری سرگرمیوں کے لیے نیا میکانزم تیار کر لیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ اس میکانزم سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز فائدہ اٹھائیں گے۔ میکانزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی۔ یہ راستہ نام نہاد پروجیکٹ فریڈم آپریٹرز کے لیے بند رہے گا۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق یورپی ممالک ابنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کی اجازت لینے کے لیے تہران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکی اور ایرانی صدور سوشل میڈیا پر ان ایکشن۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران میں موجود 4500 سال پرانے درخت کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا، سرو کا یہ درخت ایشیا کا قدیم ترین جاندار ہے۔ یہ اس دھرتی پر ہے جو 4500 سال پہلے بھی ایران کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ایران اپنی سرزمین میں گہری جڑیں رکھتا ہے جسے اکھاڑنا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر تصویر شیئر کر دی۔ لکھا، یہ طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ تصویر بظاہر مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کی گئی معلوم ہوتی ہے۔ تصویر میں صدر ٹرمپ کو کیمرے کی جانب انگلی اٹھائے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کے ارد گرد طوفانی سمندر میں جنگی بحری جہاز موجود ہیں۔ کئی جہازوں پر ایرانی پرچم بھی لہراتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ پسند کی شادی کرنے پر پورے گاؤں کو صدا۔ ٹھل کے گاؤں غازی خان میں لڑکی والوں نے لڑکے کی برادری کے گاؤں کو اور گھر والوں کو آگ لگا دی۔ چننا برادری کی سدرا نے بڑو برادری کے محمد حسن سے پسند کی شادی کی۔ بڑو برادری کے لوگ گھر خالی کر کے فرار ہو گئے۔ سینکڑوں مسلح افراد نے درجنوں گھروں کو نظر آتش کر دیا۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ نو بہاتہ جوڑے کی اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل۔ کہا، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہم نے عدالت میں پسند کی شادی کی۔ لڑکی نے کہا ہے کہ کمسن نہیں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، گھر سے صرف ایک سوٹ میں نکلی، کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ چننا برادری کے 32 افراد پر گھروں کو آگ لگانے کا مقدمہ درج ہے۔ دہشت گردی کی دفعات شامل 5 افراد گرفتار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس کمشنر اور ڈی آئی جی لاڑکانہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس کو ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ کہا کہ کسی کو عوام کے جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کوکین کوئین انمول پنکی کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی کے ڈیوٹی مجسٹریٹ سینٹرل نے ایس آئی یو میں درج مقدمے میں جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ ایس آئی یو نے ضلع وسطی سے پنکی کے رائڈر کو گرفتار کیا تھا۔ انمول اور پنکی مقدمے میں مفرور تھی۔ عدالت نے ریمانڈ سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا کہ ملزمہ نے پولیس تشدد کی شکایت کی۔ ملزمہ کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ ملزمہ کی خاتون میڈیکل آفیسر سے جانچ کرائی جائے۔ بغدادی تھانے میں درج قتل کا مقدمہ۔ انمول پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت میں موقف اختیار کیا۔ ملزمہ ملک بھر میں پھیلے منشیات کے نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ جاں بحق شخص ملزمہ کے برانڈ کی منشیات کی وجہ سے جان سے گیا۔ عدالت نے کہا کہ ملزمہ کے خلاف درج مقدمے میں دفعات سنگین نوعیت کی ہیں۔
منصفانہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے مزید تفتیش ضروری ہے۔ گارڈن گزری، درخشاں اور سچل تھانے میں درج 14 مقدمات میں پنکی کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ انمول پنکی کو 16 مقدمات میں مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، سب کو لے ڈوبیں گے، کوکین کوئین انمول پنکی نے ارادے بتا دیے۔ کراچی کی عدالت میں پیشی پر شور شرابہ، کہا کہ مجھے لاہور سے گرفتار کر کے یہاں لائے، جھوٹے مقدمات بنائے۔ ملزمہ نے عدالت میں بھی کہا اسے وین میں لاہور سے لے کر آئے۔ ملزمہ کے وکیل نے کہا ہے کہ انمول کو 22 دن سے مختلف مقامات پر لے کر جایا جا رہا ہے۔ فلسطینی بھائی بہن نکبہ کی 78ویں پرسوز برسی منا رہے ہیں۔ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور مصائب کو یاد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف جاری ظلم، قبضے، تشدد کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ پاکستان فلسطین کے دو ریاستی حل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسپین کے مختلف شہروں میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ کاتالونیا میں نکبہ کی 78ویں برسی پر ریلیاں، مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کی اسرائیلی حملوں کے خلاف شدید نعرے بازی۔ تاراگونا میں شرکاء نے برتن بجا کر فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کی۔ مظاہرین کا فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ حقیقی امن کے لیے اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں کو روکنا ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے، خطے میں بے یقینی اور خوف کی فضا مزید گہری ہو جائے۔ خطے میں مستقل استحکام کے لیے سب کو اپنے مفادات ایک طرف رکھنا ہوں گے۔ خطے کے ممالک کو اپنے شہریوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کو دورہ چین کے بعد ایران سے متعلق اہم فیصلوں کے لیے دباؤ کا سامنا۔ ایران پر نئے حملوں کا امکان۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف پھر سے حملوں پر غور کر رہے ہیں۔ سفارتی کوششوں سے کوئی بڑی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی۔ ایران کے جوہری پروگرام اور ابنا ہرمز کی صورتحال کے باعث خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ فضائی حملوں کے ذریعے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی جزیرہ خارج سمیت اہم تنصیبات پر قبضے کا آپشن بھی زیر غور، اور زیر زمین جوہری تنصیبات ملیہ میٹ کرنے کی بھی تجویز۔ امریکی فوجی حکام نے نئی حکمت عملی کو پیچیدہ مشن قرار دے دیا۔ اسرائیل کا غزہ کے علاقے ریمل میں عمارت پر فضائی حملہ۔ حماس کے سینئر کمانڈر عز الدین الحداد اہلیہ اور بیٹی سمیت شہید۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے بھی تصدیق کر دی۔ عز الدین الحداد القسام بریگیڈز کے سربراہ تھے۔ انہیں 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے منصوبہ سازوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی میں توسیع کے باوجود صہیونی فورسز کے حملے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ فضائی حملے میں 3 امدادی کارکن جاں بحق۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملہ۔ روسی صدر 19 سے 20 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ روسی صدارتی آفس کریملن کے مطابق پیوٹن چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران اور یوکرین جنگ سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور UAE صدر محمد بن زاید ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ اور ایران کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے فعال رکھنے پر اتفاق۔ کراچی میں ڈیفنس خیبان بخاری CVU کے قریب تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی کی کارگو ٹکر۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 2 نوجوان زخمی۔ 2 روز قبل ہونے والے واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ حادثے کے بعد ڈبل کیبن سوار گاڑی سمیت فرار ہو گیا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ درخشاں میں درج کر لیا گیا۔ ملزم کی تلاش جاری۔